UGA سینٹرل چرچ۔ آئیے بائبل مقدس میں سے ہم پہلا کا خط اس کا 4 باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیات ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ آئیے ایک لمحہ کے لیے اپنے سر کو جھکائیے اور دعا کریں۔ آسمانی باپ، ہم دل کی گہرائی سے تیرے مقدس پاک کلام کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، جو اس آخری زمانہ میں، اینڈ ٹائم میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں آگاہی دیتا ہے، ہماری زندگیوں کو بیدار کرتا ہے، ہمیں روائی کرتا ہے۔ اور آج میری دعا ہے کہ آج کا کلام ہم سب کے ذہنوں اور دلوں میں بیٹھ جائے، ٹھہر جائے، اور ہم تیرے کلام سے برکت پائیں، خوشی پائیں، شادمانی پائیں، بڑی تیاری اور بیداری پائیں۔ ہم سب کو برکت دینا خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ آج کا پیغام خداوند کے مقدس کلام میں سے کلیسیا کا اٹھایا جانا، دا ریپچر آف دا چرچ۔ خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کی تعلیم بائبل مقدس میں ایک اہم اور بنیادی تعلیم ہے۔ نئے عہد نامہ میں 311 مرتبہ خداوند یسوع مسیح کی دوبارہ آمد کے بارے میں لکھا گیا ہے، اور ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد کی تمام پیشنگوئیاں جو خداوند مسیح کے حق میں کہی گئی تھیں، نبیوں نے فرمائی تھیں، مسیح کی پیدائش، مسیح کی خدمت کے بارے میں، مسیح کا دکھ اٹھانا، مصلوب ہونا، دفن ہونا، جی اٹھنا، اور پھر آسمان پر اٹھایا جانا، باپ کے دہنے طرف جا کر بیٹھنا، یہ ساری پیشنگوئیاں لفظ با لفظ، حرف با حرف جو ہیں وہ پوری ہوئی ہیں۔ اور ہم اب اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ جو پیشنگوئیاں خداوند یسوع مسیح کے حق میں نئے عہد میں دوبارہ آمد کے بارے میں کہی گئی ہیں، وہ بھی حرف با حرف، لفظ با لفظ جو ہیں وہ پوری ہوں گی۔ ہم اس بات کو بائبل مقدس میں جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے دوبارہ آنے کے بارے میں خود فرمایا۔ یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب، اس کی پہلی 3 آیات پڑھیں تو خداوند مسیح نے فرمایا تھا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا۔ خداوند مسیح نے خود اپنے دوبارہ آنے کے بارے میں بتایا کہ وہ پھر اس دنیا میں آئے گا۔ 2 نمبر پر اعمال اس کا پہلا باب اور اس کی 11ویں آیت، یہاں فرشتوں نے خداوند یسوع مسیح کے دوبارہ آنے کے بارے میں بتایا۔ جب خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، اور ان کے دیکھتے دیکھتے، باتیں کرتے کرتے خداوند یسوع مسیح آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور جب وہ بڑے غور سے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے تو 2 فرشتے آسمان سے آئے اور ان کے پاس آ کر ان کو کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع
انہوں نے کہا کہ یہی یسوع جو تمہارے ساتھ رہا، جس کے معجزات کو تم نے دیکھا، بڑے بڑے کاموں کو دیکھا، جو تمہاری خاطر مصلوب ہوا، مر گیا، دفن ہوا، جی اٹھا، تمہارے سامنے آسمان پر اٹھایا گیا ہے، یہی یسوع اب دوبارہ اس دنیا میں آئے گا۔ تو فرشتوں نے بھی خداوند یسوع مسیح کے دوبارہ اس دنیا میں آنے کے بارے میں شاگردوں کو بتایا۔ سو ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی، دوبارہ آمد، اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ اور اس آمد ثانی کا جو پہلا حصہ ہے وہ نا دیدنی آمد ہے، یعنی مسیح جب اب دوبارہ آئیں گے تو آمد ثانی کا جو پہلا حصہ ہے وہ نادیدنی آمد کا ہے، یعنی خدا مسیح یسوع آسمان سے فضا میں آئیں گے اور کلیسیا جو ہے وہ زمین سے آسمان پر اٹھائی جائے گی، اور اسے ریپچر کہتے ہیں، اور یہ پہلا تسلنیکیوں 4:17 آیت کے مطابق ہے کہ کلیسیا مسیح کے آنے پر مسیح کے استقبال کے لیے اٹھائی جائے گی۔ اور دوسری آمد کا جو دوسرا حصہ ہے وہ دیدنی آمد کہلاتا ہے، یعنی ظاہرہ آمد، اور اس وقت خدا مسیح ظاہرہ طور پر اس دنیا پر ظاہر ہوگا، جس کے لیے مکاشفہ 1:7 میں لکھا، دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی۔ اور یہ خدا مسیح یسوع کی دوبارہ آمد کا دیدنی حصہ ہے، ظاہراً حصہ ہے۔ سو ہم ان دونوں حصوں کے درمیان میں ایک اور حصہ بھی دیکھتے ہیں، اور وہ 7 سالہ دور ہے، اور یہ اس بڑی مصیبت کا دور ہے، اور یہ اینٹی کرائسٹ کا دور ہے۔ دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، 3.5 سال، 3.5 سال حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور پہلا جو حصہ ہے اینٹی کرائسٹ کا 3.5 سال کا، اس میں آپ دیکھتے ہیں جو وہ کھولی جائیں گی، کیونکہ جب پہلی مہر ہی کھولی گئی تو وہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ ایک سفید گھوڑا جس کے سوار کے سر پر ایک تاج ہے اور اس کے ہاتھ میں کمان ہے، تیر نہیں کمان ہے، سر پر ایک تاج ہے اور ہاتھ میں کمان ہے، یہ اینٹی کرائسٹ ہے۔ جب ہم مکاشفہ 19واں باب پڑھتے ہیں، وہاں پر خداوند مسیح جب ظاہر ہوتے ہیں، اور وہاں پر جب خداوند مسیح ظاہر ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی سفید گھوڑے پر ایک سوار ہمیں ملتا ہے، اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں، اور اس کی ران پر لکھا ہوا ہے کہ خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ، وہ مسیح خداوند ہے۔ لیکن یہ اینٹی کرائسٹ مخالف مسیح ہے، اور یہ پہلی مہر کھولتے ہی اینٹی کرائسٹ ظاہر ہوگا۔ 7 مہریں جو کھولی جائیں گی، اس کے 3.5 سال کے اس پہلے پیریڈ میں یہ مہریں کھل جائیں گی، اور اس کے بعد 3.5 سال کا جو بقیہ اس کا حصہ ہوگا، اس میں 7 نرسنگے جو ہیں وہ پھونکے جائیں گے، اور 7 نرسنگے بڑی آفتوں سے بھرے ہوئے نرسنگے، اور پھر 7 غضب کے پیالے نازل کیے جائیں گے، اور یہ اینٹی کرائسٹ کے دور میں ہی یہ اس وقت ہوگا۔ آج بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج دوسری مہر کھل چکی ہے یا چوتھی مہر کھل چکی ہے۔ میرے عزیزو، ہم تھوڑا سا غور کریں، ذرا اپنا ذہن
کھولتے ہوئے، روشن کرتے ہوئے ذرا غور کریں کہ ہم کون سے دور میں سے جا رہے ہیں۔ آج تو اینٹی کرائسٹ کا دور نہیں ہے، آج تو پاکستان میں پی ٹی آئی کا دور ہے، تو آج ہندوستان میں جو ہے وہ مودی سرکار کا دور ہے، اور امریکہ میں جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا دور ہے۔ تو آج کا دور تو نہیں ہے، تو موریں جو ہیں وہ تو ابھی کھلی نہیں ہیں۔ ہم اس بات کو جانیں، جو سچائی ہے، جو حقیقت ہے، وہ یہی ہے کہ کلام میں جو موریں کھلنے کا ذکر ہے اس میں اینٹی کرائسٹ پورے طور پر اس وقت ظاہر ہو جائے گا، اور ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اینٹی کرائسٹ کا جو دور ہے یہ 7 سالہ دور ہوگا، اور سیکنڈ جو اس کا حصہ ہوگا اس میں وہ اپنی سٹیمپ بھی نکالے گا، اور یہ سٹیمپ لگائی جائے گی۔ اور اس کے بعد ہم اس بات کو اگر بائبل مقدس میں مکاشفہ میں ہم دیکھیں تو 4 باب میں کلیسیا اٹھا لی گئی، 5ویں باب میں جو ہے خدا موروں کو کھولتا ہے، اور پھر 6 باب میں باقاعدہ پہلی مور جو ہے جب کھلتی ہے، 6 باب سے لے کر 18ویں باب تک ہم یہ اینٹی کرائسٹ کا دور وہاں پر دیکھتے ہیں۔ اور اس دور میں یہ غضب جو ہے جس کا ذکر یہاں ہم نے کیا، مہروں کے بارے میں، نرسنگوں کے بارے میں، غضب کے پیالوں کے بارے میں، تو یہ اس وقت اس کے دور میں یہ نازل ہوگا۔ اور جب 19واں باب ہے وہ مسیح یسوع کی آمد کا دوسرا حصہ ہے، جو ظاہری طور پر خداوند مسیح اس دنیا میں آئیں گے۔ تو اس لیے ہم اس بات کو خداوند کے کلام میں سے بغور دیکھیں اور پڑھیں اور اسٹڈی کریں اور جانیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مختلف کانسیپٹ جو پائے جاتے ہیں کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بارے میں، ریپچر کے بارے میں۔ پہلا کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ بڑی مصیبت جو کہ مخالف مسیح کے دور میں 7 سالہ اس کے دور میں ہوگی، یہ بڑی مصیبت سے پہلے کلیسیا جو ہے وہ اٹھا لی جائے گی۔ اور سیکنڈ جو نظریہ پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے مڈ میں، درمیان میں کلیسیا اٹھائی جائے گی۔ اور تیسرا جو نظریہ ہے وہ نظریہ یہ ہے کہ جب اس کا دور 7 سالہ دور ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد کلیسیا اٹھائی جائے گی۔ اور چوتھا نظریہ بھی پایا جاتا ہے، اس کے ماننے والے بھی ہیں اور اس کو بھی بیان کرتے ہیں کہ کوئی ریپچر نہیں ہوگا، نو ریپچر۔ لیکن ہم اس بات کو بائبل مقدس میں دیکھ رہے ہیں، یہ تو بڑی وسیع تعلیم جو ہے یہ بائبل مقدس میں موجود ہے۔ تو ریپچر کے لیے یعنی کلیسیا کے اٹھائے جانے کے لیے یونانی لفظ ہارپزو آیا ہے، لاطینی لفظ ریپچو آیا ہے، انگریزی لفظ ریپچر یعنی اٹھایا جانا، اور پہلا تھسلنکیوں 4:17 کے مطابق کلیسیا کا اٹھایا جانا۔ اور پالوس رسول نے اس کے بارے میں بڑی وسیع تعلیم دی ہے کہ کلیسیا جو ہے اس بڑی مصیبت سے پہلے جو ہے وہ اٹھائی جائے گی۔ اس پر پالوس نے تعلیم دی اور زور دیا ہے۔ سو ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں بائبل مقدس میں کہ خدا اپنے لوگوں کو ہر ایک عدالت سے پہلے بچا لیتا ہے۔ جب خدا نے نوح کے زمانہ میں اس دنیا کی عدالت کی تھی اور خداوند نے اس وقت نوح اور اس کے خاندان کو اس بڑے طوفان سے، جس طوفان میں ساری دنیا جو ہے وہ ڈوب کر ہلاک ہو گئی تھی، خداوند نے اس وقت نوح اور اس کے خاندان کو کشتی میں محفوظ کر لیا تھا اور وہ اس طوفان سے بچا لیے گئے تھے۔ سیکنڈ نمبر پر
ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ سدوم اور عمورہ جس میں لوط راست باز اس کا خاندان رہتا تھا، اور جب تک خدا نے لوط کو اور اس کے خاندان کو وہاں سے نکال نہیں لیا، آگ اور گندک جو ہے وہاں پر نازل نہیں کی، جب ان کو نکال کر لے گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ آگ اور گندک نے سدوم اور عمورہ کو جلا کر ختم کر دیا۔ میرے عزیزو، ہم اس بات کو بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ مخالف مسیح کے دور میں بڑی مصیبت سے پہلے ہی کلیسیا اٹھا لی جائے گی، اور بائبل مقدس میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں جو پالوس نے یہاں پر ایک بڑی تعلیم دی ہے، اس پر ہم غور کریں گے۔ کلیسیا کس طرح سے اٹھائی جائے گی اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ آئیے، جیسے ہم نے خداوند کے مقدس کلام میں پڑھا ہے، پہلا تسالونیکیوں 4:16 آیت کو پڑھیے، دیکھیں لکھا ہے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار، مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا۔ یہاں پر ہم نے پڑھا ہے کہ خداوند خود للکار، جس طرح خداوند مسیح یسوع نے لازر کی قبر پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے لازر کو پکارا تھا کہ اے لازر باہر نکل آ، جس طرح یائر سردار کی بیٹی کو خداوند مسیح نے آواز دے کر کہا تلیتا کومی، یعنی اے لڑکی اٹھ، اور جس طرح نائن شہر کی بیوہ کے بیٹے کو مسیح نے آواز دے کر اس سے کہا تھا اٹھ، اسی طرح سے مسیح کی آواز جس میں قدرت ہے، لکھا ہے وقت آتا ہے کہ جتنے خدا کے بیٹے کی آواز کو سنیں گے وہ جئیں گے۔ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، مسیح خود ایک بڑی للکار کے ساتھ، بڑی آواز کے ساتھ ظاہر ہوں گے، اور پھر لکھا ہے کہ وہ آسمان سے فضا میں آئیں گے، آسمان سے فضا میں آ کر ٹھہریں گے، اور پھر مقرب فرشتہ کی آواز۔ ہم مقرب فرشتوں کے بارے میں پڑھتے ہیں جو ممسوح فرشتے ہیں، جس طرح جبرائیل، میکائیل اور لوسیفر، تو یہ وہ لیڈر فرشتے ہیں، اور یہاں پر یقیناً میکائیل کا ہی ذکر ہمیں ملتا ہے جو خداوند مسیح کے آگے ہوگا، اور یہاں پر لیڈر فرشتہ میکائیل فرشتہ کی آواز جو ہے اس وقت وہ بھی لوگوں کو بیدار کرے گی، جگائے گی، اور پھر لکھا ہے کہ خدا کا نرسنگا، خدا ایک نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا۔ خداوند جب آئے گا تو ایک ایسے پروٹوکال کے ساتھ نرسنگا پھونکا جائے گا، اور مقدسین جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے استقبال کے لیے اٹھیں گے، اور پھر ایمانداروں کے جی اٹھنے کے لیے یہ نرسنگا پھونکا جائے گا، اور پھر یہ نرسنگا جو ہے یہ ایمانداروں کو اس ابدیت کے لیے بلا رہا۔ ہم اس بات کو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا زبردست موقع پوری دنیا کے ایمانداروں اور راست بازوں کے لیے ہوگا۔ یہ ان مقدسوں کی امید جو یہ امید لے کر اس دنیا میں سے گئے، اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ایمانداروں کا مردوں میں سے جی اٹھنا یہ مسیح یسوع کے جی اٹھنے کے باعث ہی ہے، اور یہی امید لے کر مقدس جو ہیں وہ سوئے تھے، اور مسیح کے آنے پر یہی امید ان کی پوری ہوگی۔ اور بائبل مقدس میں ہم نے اس بات کو بھی پڑھا ہے 16ویں آیت کے آخری حصہ میں، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے ہیں وہ جی اٹھیں گے۔ تو یہ پہلی قیامت ہے،
اور اس پہلی قیامت کے بارے میں ہم بائبل مقدس میں سے ذرا دیکھیں، مکاشفہ اس کا 20واں باب اور اس کی 4 اور 5 آیت لکھا ہے، پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی، اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے، اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی، نہ اس کے بت کی، نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور اپنے ہاتھوں پر لی تھی، وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے، اور جب تک یہ 1000 برس پورے نہ ہو لیے باقی مردے زندہ نہ ہوئے۔ پہلی قیامت یہی ہے، یہ پہلی قیامت ہے، اور یہ مقدسوں کی قیامت ہے۔ اور اس قیامت میں یعنی جی اٹھنے میں کون کون سے لوگ جو ہیں وہ شریک ہوں گے؟ پہلے نمبر پر پرانے عہد نامہ کے مقدسین، جن کے بارے میں بائبل مقدس پرانا عہد نامہ بھرا ہوا ہے، اور دوسرے نمبر پر نئے عہد کے مقدسین جو مسیح کے خون سے دھلے ہوئے ہیں، نجات پائے ہوئے مقدسین، اور تیسرے نمبر پر وہ جنہوں نے مخالف مسیح کی چھاپ نہ لی اور نہ اس کی پرستش کی، وہ قتل کیے گئے۔ جب وہ قتل کیے جائیں گے، وہ اپنے خون کا بپتسمہ لے کر اس کلیسیا میں جو آسمان پر فضا میں اس میں وہ شامل ہوں گے۔ سو ہم یہاں اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ مسیح کی آمد پر یہ ایک بڑا جلالی کام ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پر ہم 17ویں آیت کو بھی ذرا پڑھیں اور اس پر غور کریں۔ لکھا ہے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے۔ ہم جو زندہ ہوں گے، جو ایماندار اس وقت زندہ ہوں گے مسیح کے آنے پر، وہ ایماندار بدل جائیں گے۔ اور پہلا کرنتھیوں 15:52-53 آیات کے مطابق انہیں ایک ایسا لباس دیا جائے گا جو کہ غیر فانی لباس ہوگا، جو کہ جلالی لباس ہوگا، جس کو پہن کر وہ ابدالآباد تک زندہ رہیں گے۔ اور یہ ان مقدسین کو مسیح کی آمد پر جب وہ زندہ اٹھائے جائیں گے اس وقت دیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں بائبل مقدس میں ہنوک کے بارے میں عبرانیوں 11:5 میں بھی ہم اس بات کو پڑھتے ہیں۔ یہ ہنوک جو خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، وہ اچانک غائب ہو گیا اور خدا نے اس سے اٹھا لیا، اور اس کے اٹھائے جانے کے بارے میں لکھا یہ خدا کو پسند آیا۔ جو ہنوک جو ہے وہ زندہ اٹھایا گیا ہے۔ ایلیا کے بارے میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ ایلیا بھی دوسرا سلاطین 2:11 میں کہ جب وہ راہ میں چلتے ہوئے جا رہے ہیں، باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں، سو آسمان سے آتشی رتھ آئے ہیں، اور ان آتشی رتھوں میں بیٹھ کر ایک بھگولے میں ایلیا جو ہے اوپر اٹھا لیا گیا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں جس طرح ایلیا اٹھا لیا گیا، ہنوک اٹھا لیا گیا، اور جس طرح خداوند یسوع مسیح بادلوں کے ساتھ اٹھا لیے گئے، اسی طرح سے کلیسیا بھی اٹھا لی جائے گی۔ ہاللیلویا۔ تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، یہ ہماری امید ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، اور اس ایمان پر کلیسیا قائم ہے۔ آج مختلف نظریات، مختلف ڈاکٹرینز، تعلیمات آج دنیا میں، میرے عزیزو ہم بائبل مقدس کو دیکھیں، دنیا کی آوازوں کو نہ سنیں۔ یوٹیوب پر بہت سی باتیں آپ کو سننے میں ملتی ہیں، آپ جو کچھ بھی دیکھیں، لیکن بائبل کو ضرور دیکھیں۔ بائبل اس کی تصدیق کرے گی۔ بائبل ایک کسوٹی ہے جو سچائی کو ظاہر کرتی ہے۔
اگر آپ دنیا اور اس طرح کی تعلیمات میں پڑ گئے آپ سچائی سے ہٹ جائیں گے، آپ ایمان سے ہٹ جائیں گے، آپ کے پاس امید ختم ہو جائے گی۔ جب آپ کے پاس امید اور ایمان نہیں رہا آپ کیسے چل سکیں گے؟ اس لیے خبردار ہو جائیے، جاگ جائیں اور بیدار ہو جائیں۔ ہم ان تعلیمات کو جو کچھ آپ سنتے ہیں آپ ضرور بائبل مقدس میں دیکھیں، کیا یہ تعلیمات خدا کے کلام کے مطابق ہیں یا یہ دنیا کے نظریات ہیں، دنیا کے کانسیپٹ ہیں۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کلیسیا تو اٹھا لی گئی لیکن پیچھے بھی کچھ لوگ رہ گئے۔ 5 جو عقل مند کنواریاں تھیں جن کی تیاری تھی وہ تو چلی گئیں، لیکن پیچھے بھی جو 5 نادان کنواریاں تھیں انہوں نے تیاری نہیں کی، وہ رہ گئیں، تو پیچھے بھی کچھ رہ جائیں گے۔ اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی تیاری مکمل نہیں ہے۔ وہ کلیسیا میں تو آتے ہیں، چرچ میں تو آتے ہیں، لیکن وہ سطحی ایماندار ہیں، سطحی طور پر چلتے ہیں، نامینل کرسچن۔ ان کی زندگی میں نجات کا گہرا کام نہیں ہے، خدا کی حضوری سے وہ دور رہتے ہیں، روح القدس کی معموری سے وہ دور رہتے ہیں۔ بائبل مقدس میں 2 تموتیس 3:5 میں لکھا ہے کہ انہوں نے کلیسیا میں رہتے ہوئے دینداری کی وضاحت تو رکھی لیکن اس کے اثر کو قبول نہیں کیا، کلام کے اثر کو، روح القدس کے اثر کو، اس کی حضوری معموری کو انہوں نے حاصل نہیں کیا ہے۔ انہوں نے خداوند کا گہرا کام اپنی زندگی میں ہونے نہیں، اور وہ کلیسیا میں آتے رہے لیکن تیاری نہیں کی، اور جن کی تیاری نہیں وہ رہ جائیں گے۔ میرے عزیزو، یہ ہمیں خداوند نے گریس پیریڈ دیا ہوا ہے، فضل کا وقت دیا ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہے جب نوح کی کشتی بن گئی تھی اور اس کے بعد دروازہ بھی بند ہو گیا تھا، بلکہ دروازہ کھول کر رکھا تھا خدا نے، اور 7 دن تک ویٹ کیا تھا، انتظار کیا تھا، اور وہ انتظار جو ہے، وہ 7 دن کا ویٹ جو ہے، وہ خدا کے فضل کو ظاہر کرتا ہے۔ خدا اس وقت بھی رحم کرنا چاہتا تھا، خدا اس وقت بھی کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا تھا، اور یاد رکھیں خدا آج بھی کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا ہے، وہ بچانا چاہتا ہے۔ انسان کو بچانے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کی قربانی دی ہے۔ تو اس لیے بائبل کہتی ہے کہ اس کے تحمل کو ہم نجات سمجھیں، کہ وہ جو تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے اور میرا اور آپ کا انتظار کر رہا ہے کہ ہم تیار ہو جائیں، ہم بیدار ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم رہ جائیں۔ بائبل کیا کہتی ہے کہ لے لیا جائے گا، دوسرا چھوڑ دیا جائے گا۔ 2 عورتیں چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی، جو تیار ہوگی وہ لے لی جائے، ایک ہی خاندان سے 2 آدمی ایک ہی چارپائی پہ سوئے ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا، دوسرا چھوڑ دیا جائے گا۔ 2 پائلٹ جہاز چلا رہے ہوں گے تو ایک لے لیا جائے گا، دوسرا چھوڑ دیا جائے گا۔ ہم اس بات کو جانیں، وقت بہت قریب ہے، بہت نزدیک ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ دنیا کتنے دن میں بنی تھی؟ 6 دن میں؟ جی ہاں۔ اور 7ویں دن خداوند نے آرام کیا تھا؟ جی ہاں۔ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے 1000 دن اور خدا کا 1 دن برابر ہے، اور 6000 سال دنیا کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں۔ آدم سے ابراہیم تک 2000، ابراہیم سے مسیح تک 2000، اور مسیح سے آج تک 2020 سال، 6000 سال ہو چکے ہیں، اور 20,000 سال اضافی ہو چکے ہیں۔ 7واں 1000واں سال جو ہے
وہ آرام کا دن، بائبل کہتی ہے کہ مقدسوں کے آرام کا دن ابھی باقی ہے۔ مسیح نے کہا تھا سب بوجھ سے دبے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا فیوچر میں۔ تو یہ وعدہ باقی ہے اور وہ انتظار آج کر رہا ہے، وقت پورا ہو رہا ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ دروازہ اگر بند ہو گیا تو لکھا ہے کہ اس کے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا ہے۔ پھر وہ باقی 5 بھی آئیں، کہنے لگی ہمارے لیے دروازہ کھول دو، ہمارے لیے دروازہ کھول دو۔ اندر سے کیا آواز آئی؟ میں تمہیں نہیں جانتا کہ تم کہاں کی ہو۔ جب ہم پر خدا آج نگاہ کر رہا ہے، ہم بھی خدا پر نگاہ کریں، خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ میرے عزیزو، جو مقدسین اٹھا لیے جائیں گے وہ کہاں رہیں گے؟ آسمان پر۔ اور آسمان پر کون اٹھائے گئے ہیں؟ پرانے عہد کہ وہ مقدسین اٹھائے گئے ہیں اور نئے عہد کے مقدسین اٹھائے گئے ہیں۔ ابراہیم، اسحاق، یعقوب، موسیٰ، ایلیا، الیشا، یشوا، یہ سارے جتنے آپ لسٹ دیکھتے رہیں، پرانے عہد کی لسٹ بھری ہوئی ہے مقدسین سے، وہ سارے اٹھائے گئے ہیں۔ اور نئے عہد کے جتنے بھی مقدسین سارے اٹھائے گئے ہیں۔ سو کلیسیا جب اٹھائی گئی ہے تو کہاں جا کر رہے گی؟ ان کے ساتھ۔ ہاللیلویا۔ اور یہ ایک بڑی فیلوشپ وہاں پر ہوگی۔ اور پھر سب سے بڑھ کر زبردست جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے مسیحا کے ساتھ وہاں رہیں گے۔ ہاللیلویا۔ جس نے ہماری خاطر اس دنیا میں آ کر اپنی جان دی اور جس نے ہمیں تیار کرنے کے لیے روح القدس بھیجا، اور جو آج ہمیں تیار کر رہا ہے، ہم اس وقت مسیح کے اس جلال کو دیکھیں گے۔ آپ جانتے ہیں یوحنا عارف نے جب مسیح کے جلال کو دیکھا، اس کے قدموں میں مردہ سا گر پڑا تھا، لیکن اس وقت ہم بھی جلالی حالت میں ہوں گے، اس لیے اس کے ساتھ وہاں پر ہوں گے۔ مسیح ہمارا روحانی دلہا ہے اور ہم اس کی روحانی دلہن ہیں، اور ہم اپنے دلہا سے وہاں پر ملیں گے اور یہ جلالی حالت ہوگی۔ اور پھر ہم یہ بھی پڑھتے ہیں 17ویں آیت میں ہی کہ ہمیشہ ہم خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ داؤد کی ایک بڑی خواہش اور ایک بڑی بات اس نے زبور 23:6 میں کہی، یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ ہمیشہ ہم خداوند کے گھر، اس کے جلال میں رہیں گے۔ خداوند نے ہمارے لیے گھر تیار کیے۔ مسیح نے کہا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ ہاللیلویا۔ سب کہیں ہاللیلویا۔ تو ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں، خدا مسیح کی بھی یہ آرزو پوری ہو جائے گی جو مسیح نے بھی خدا باپ سے دعا کی تھی زمین پر، اور یہ کہا تھا، اے باپ میں چاہتا ہوں کہ جنہیں تو نے مجھے دیا، جہاں میں ہوں وہ بھی میرے ساتھ ہوں، تاکہ میرے جلال کو دیکھیں جو تو نے مجھے دیا ہے۔ سو یہ خدا مسیح کی ڈیزائر تھی اپنے مقدسوں کے لیے۔ سو آخری بات اس وعدہ کی تکمیل ہوگی جو خدا مسیح نے مقدسوں کے ساتھ کیا مکاشفہ 22:12 میں، کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ سو جب کلیسیا اٹھائی جائے گی، پرانے عہد کے نئے عہد کے مقدسین سب اٹھائے جائیں گے، وہاں ایک بڑی ضیافت ہوگی، اور یہ 7 برس تک کلیسیا آسمان پر رہے گی، 7 برس تک بڑی ضیافت ہوگی۔ اور یہودی شادی جو ہے وہ 7 دن تک رہتی ہے، یہ 7 دن تک اوپر بڑی ضیافت ہوگی، دلہا اور دلہن وہاں پر ہوں گے، اور اس وقت دلہا جو ہے وہ اپنی دلہن کو اور ان سب مقدسین کو وہ اجر دے گا۔ اور اجر کن کن کو دے گا؟ اجر پرانے عہد کے نبیوں کو، تمام بزرگوں کو جو خدا کے ساتھ چلتے رہے، خدا کے ممسو ان لوگوں کو،
پھر نئے عہد کے سارے مقدسین جو مسیح کے خون سے دھلے، جنہوں نے اس دنیا میں مسیح کی خدمت کی اور خداوند کی گواہی دیتے رہے۔ تیسرے نمبر پر وہ جو مخالف مسیح کے دور میں مارے گئے، قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، ان کو بھی اس وقت اجر دیا جائے گا۔ ہاللیلویا، سب کہیں ہاللیلویا۔ سو میرے عزیزو، اب وقت ہے، تیاری کا وقت ہے۔ اینڈ ٹائم میں سے میں اور آپ گزر رہے ہیں۔ ہمیں حالات کو اپنے سامنے رکھنا ہے، کلام کو اپنے سامنے رکھنا ہے اور مسیح کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اس لیے آئیں، اپنے سست گھٹنوں کو ہم مضبوط کریں، ہم جاگ جائیں، بیدار ہو جائیں، کلام کی تلاوت روز کریں، خداوند کے ساتھ ہم جڑے رہیں اور ہم خداوند میں بیدار ہو جائیں۔ آئیے اپنے سروں کو ہم جھکائیں اور ہم اپنی زندگیاں خداوند کے ہاتھ میں دے دیں، اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ ہاللیلویا۔ اگر آج آپ اپنی زندگی کو حقیقی طور پر خداوند کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں، اگر آپ تیاری چاہتے ہیں، اگر آپ بیداری چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے دعا کی جائے، ضرور اپنے دل پر ہاتھ رکھیے گا۔ میں اور جتنے خادم یہاں موجود ہیں وہ آپ کے لیے دعا کریں گے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خداوند آسمانی باپ، ہم دل کی گہرائی سے شکر گزاری کرتے ہیں تیرے مقدس کلام کے لیے، تیرے روح القدس کے لیے، اور اس وقت کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں جو تو نے ہمیں یہ وقت عطا کیا تاکہ ہم مل کر تیرے حضور آ سکیں اور آج کے روز تیرے کلام کی ان باتوں سے باخبر ہو سکیں۔ خدا میری دعا ہے تمام تیرے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے جو اس وقت تیرے حضور میں ہیں اور اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنا دل تیرے حضور پیش کرتے ہیں۔ خدا میری دعا ہے کہ اپنے لوگوں کو اپنے حضور قبول کر اور ان کے دلوں کو پورے طور پر تیار کر تاکہ یہ ہمیشہ تیرے حضور میں تیرے ساتھ چلنے والے ہوں، جان دینے تک وفادار رہنے والے ہوں، تاکہ اس انعام کو، زندگی کے تاج کو حاصل کرنے والے ہوں۔ میں سب کے لیے بڑی برکت چاہتا ہوں خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین، آمین۔